اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جسے حواس پا نہیں سکتے، نہ جگہیں اسے گھیر سکتی ہیں، نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں۔ وہ مخلوقات کے نیست کے بعد ہست ہونے سے اپنے ہمیشہ سے ہونے کا اور ان کے باہم مشابہ ہونے سے اپنے بے مثل و بے نظیر ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ وہ اپنے وعدے میں سچا اور بندوں پر ظلم کرنے سے بالاتر ہے۔ وہ مخلوق کے بارے میں عدل سے چلتا ہے اور اپنے حکم میں انصاف برتتا ہے۔ وہ چیزوں کے وجود پذیر ہونے سے اپنی قدامت پر ان کے عجز و کمزوری کے نشانوں سے، اپنی قدرت پر اور ان کے فنا ہو جانے کی اضطراری کیفیتوں سے، اپنی ہمیشگی پر عقل سے گواہی حاصل کرتا ہے۔ وہ گنتی اور شمار میں آئے بغیر ایک یگانہ ہے۔ وہ کسی متعینہ مدت کے بغیر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سفینہ حضرت نوح علیہ السلام سے نیچے اتار دیا تو اس وقت رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے حضرت نوح علیہ السلام، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام نباتات کو بھی کشتی میں رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام اقسام کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب العالمین، مجھے انگور کی جڑ نہیں مل رہی۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس سے دریافت کیا کہ تو نے انگور کی جڑ چرائی ہے، اس سے مجھے لا کر دو۔ تو شیطان نے اس بات سے انکار کر دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رب العالمین نے اس بات سے مطلع کیا ہے کہ تم نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب ابلیس نے کہا کہ میں آپ کو وہ جڑ لا دوں گا، لیکن پہلے آپ کو میری ایک شرط کو قبول کرنا پڑے گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ ایک بار انگور کی جڑ کو پانی آپ دیں گے اور 3 بار انگور کی جڑ کو پانی میں دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس کی اس شرط کو قبول کر لیا، اور پھر ابلیس نے وہ انگور کی جڑ حضرت نوح علیہ السلام کو واپس کر دی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس جڑ کو زمین میں بو دیا۔ الکافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابلیس لعین نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ انگور کے متعلق جھگڑا کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، انگوروں میں ابلیس کا بھی حصہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے تہائی حصہ دیا، لیکن ابلیس اس پر راضی نہ ہوا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اسے نصف حصہ دیا، اس پر بھی وہ راضی نہ ہوا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگ لائے جس نے 2 تہائیاں جلا ڈالیں اور 1 تہائی باقی رہ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جتنے حصے کو آگ نے جلایا ہے وہ ابلیس کا حصہ ہے، اور جو حصہ بچ گیا ہے وہ آپ علیہ السلام کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگور کے شیرے کو آگ پر گرم کیا جائے اور وہ جوش کھانے لگے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، اور جب 2 حصے جل جائیں اور 1 تہائی باقی رہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا سوار کریں۔ آپ علیہ السلام نے عجوہ کھجور اور اس کے نر کھجور کو سوار کیا، اور یوں یہ ایک جوڑا بنا۔ جب پانی خشک ہوا تو رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ انگور کاشت کریں۔ آپ علیہ السلام نے انگور کاشت کرنے کا ارادہ کیا تو ابلیس آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو انگور کاشت کرنے سے روکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے ضرور کاشت کروں گا۔ جواب میں ابلیس نے کہا، میں آپ علیہ السلام کو انگور کاشت کرنے نہیں دوں گا، کیونکہ انگور آپ علیہ السلام کے لیے نہیں، یہ میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے ہے۔ چنانچہ 1 سال تک یہ جھگڑا چلتا رہا۔
بعد ازاں حضرت نوح علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان مصالحت ہو گئی کہ اس کے شیرے کا کچھ حصہ ابلیس کے لیے ہوگا اور کچھ حصہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ہوگا۔ بس اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس کی شرط کو قبول کر لیا، اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دفعہ اس جڑ کو پانی دیا اور ابلیس نے 3 دفعہ۔ ابلیس نے لومڑی، شیر اور سور کو مار کر ان تینوں جانوروں کا خون اس کی جڑ میں پانی کے طور پر دیا۔ بس انگوروں میں جو مٹھاس ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، پھر شیر اور آخر میں سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں شرابی کسی کو دیکھتا، سمجھتا اور سنتا نہیں ہے، اور شراب کے نشے کے بعد شرابی میں 3 طرح سے مزاج بدلتے ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے اور حضرت شیث علیہ السلام کے عہد میں بنو قابیل کو ابلیس نے آتش پرست بنا دیا تھا، اور زنا، بدکاری، بدفعلی جیسے گناہ اس نے ایجاد کیے تھے، اور پھر ابلیس نے حضرت ادریس علیہ السلام کے عہد میں لوگوں کو بدفعلی، بدعمالی اور بدکاری جیسے گناہوں میں مبتلا کر دیا تھا، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کے بعد لوگوں میں بت پرستی کی بنیاد بھی ابلیس نے ہی رکھی تھی، اور اس شرک کو لوگوں میں متعارف بھی اسی نے کروایا تھا۔ بالکل اسی طرح اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے عہد میں شراب کی بنیاد رکھی، اور اس برائی کی ایجاد کا موجد بھی ابلیس ہی تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور اسی طرح سے کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ایک چیز پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ مسلمان ابتدائی دور میں انگور سے شراب کشید کرتے رہے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا اور سورہ مائدہ میں فرمایا شراب، جوا، بت اور پانسے کے تیر ناپاک ہیں، یعنی شیطانی عمل ہیں، تم ان سے پرہیز کرو، کی آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی۔ بس حضرت نوح علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان مصالحت جو ہوئی، اور اسی وجہ سے ابلیس اس میں حصے کا حقدار ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام سفینہ حضرت نوح علیہ السلام سے زمین پر اتر کر رہنے لگے تو رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ کو ہماری عبادت کے بعد جو وقت ملے اس میں آپ علیہ السلام مٹی کے برتن بنایا کریں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ برتن بن کر تیار ہو گئے۔ جب برتن بن کر تیار ہو گئے تو حکم الہی آیا کہ اب آپ علیہ السلام ان سب کو توڑ دیں۔ حکم الہی ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے ان سارے برتنوں کو توڑ ڈالا، لیکن افسردگی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ گئے، اور پھر رب العالمین سے عرض کرنے لگے کہ اے میرے مالک، میں نے اتنی محنت اور لمبے عرصے تک کام کر کے یہ برتن بنائے تھے جن کو آپ نے توڑنے کا حکم دے دیا، اور اس پر رب العالمین کا عرش ہلنے لگا، اور رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، تم ان لوگوں کو یاد کرو جن کو میں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے دست قدرت سے بنایا تھا، اور تم نے ان کے لیے بد دعا کر کے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے رب العالمین کا یہ جواب سنا تو حضرت نوح علیہ السلام کو بہت ندامت ہوئی، اور آپ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں شرمندہ ہوئے اور بہت ہی غمگین اور غمزدہ ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے پروردگار اعلیٰ کی بارگاہ میں غمزدہ ہو کر توبہ استغفار کی۔ الکافی میں روایت ہے کہ طوفان کی وجہ سے قبریں اکھڑی تھیں اور ان سے ہڈیاں برآمد ہوئیں، تو حضرت نوح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ رب العالمین نے انہیں وحی کی کہ یہ تمہاری اپنی بد دعا کا ثمر ہے کہ اگر تم بد دعا نہ کرتے تو یہ ہڈیاں یوں باہر نہ آتیں۔ بس حضرت نوح علیہ السلام نے رب العالمین سے کہا، میں تجھ سے توبہ استغفار کرتا ہوں اور اپنے کیے پر نادم ہوں، تو رب العالمین نے انہیں غمزدہ دیکھ کر وحی فرمائی کہ آپ علیہ السلام غم کو دور کرنے کے لیے سیاہ انگور کھائیں۔ یہ موضوع جاری ہے۔ والسلام۔
اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجهم اجمعین۔